اعوذ باللہ السمیع العلیم من شر شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کرامات شعبانیہ کے عنوان سے القائم نیٹ ورک کی جانب سے تیسرا سلسلہ جو ہے وہ ناظرین کے لیے ہدیہ سماعت ہے۔ ماہ مبارک شعبان المعظم کی بہت بڑی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو پانا چاہتا ہے تو وہ ماہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دے، اور اس مقدس مہینے کی عظمتوں میں سے ایک عظمت جو ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے، جسے شیعہ مکتب فکر کے نزدیک نیمِ شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے، اور عالم اسلام میں اسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، جس کا تلفظ شب براءت ہے، یعنی براءت کی رات، بری ہونے کی رات، پاکیزہ ہونے کی رات، مغفرت حاصل کرنے کی رات۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت کمیل بن زیاد نخعی جو مشہور اکابر اصحاب میں سے ہیں، جن کا علم، جن کا تقویٰ، جن کی دور اندیشی، جن کی عبادتیں، جن کی معرفت الہی اور دینی تعلیمات پر عبور کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امیر المومنین کی خدمت میں شرف یاب تھے۔ گفتگو 15 شعبان کی رات کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور جب مجمع جو آپ کا حلقہ تھا وہ منتشر ہوا، میں دوبارہ امیر المومنین کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوا، اور شرف یاب ہونے کے بعد ایک التجا کی کہ امیر المومنین آج کی رات کی فضیلت تو آپ نے بیان کر دی، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ مجھے وہ چیز تعلیم دیں کہ جس سے میں اس رات کی فضیلتوں کو پا سکوں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، اے کمیل، چونکہ میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہاری قدر و منزلت سے آشنا ہوں، لہٰذا تمہارے سوال کو میں رد نہیں کر سکتا، اور آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کی دعا آپ کو تعلیم فرمائی، جو آج ہمارے معاشرے میں دعائے کمیل کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس دعا کی اہمیت جو ہے وہ اس رات کے حوالے سے 15 شعبان کی رات کے حوالے سے ہے، جہاں پر آپ جو ہے وہ قاریان دعائے کمیل یعنی اس انداز سے کہ اللہم اغفر لی فی ہذہ الساعہ، یعنی اس رات اور اس وفی ہذہ اللیلہ، اس رات میں اور اس ساعت میں جہاں پر طلب مغفرت کی جاتی ہے، تو یہ رات سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات کی رات۔ اسی طریقے سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شب قدر کے بعد عظمت والی رات 15 شعبان کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، شب نیمہ شعبان ہے، اور اس میں فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے شب قدر کو پیغمبر اسلام سے مخصوص کیا ہے، تو یہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ ہم اہل بیت اطہار سے مخصوص کی ہے، اور حضرت امام محمد باقر کی یہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے
کہ شب قدر اور شب برات میں ایک گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ پروردگار نے اس کائنات کی تخلیق کا آغاز شب قدر سے کیا، رات سے کیا، اور جو اہمیت بیان کی وہ انشاءاللہ شبہائے قدر میں بیان ہوگی۔ تو اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کا آغاز رات سے ہوا، اور ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ پروردگار کی جانب سے اپنے بندوں پر رحمت کی نزول کا آغاز 15 شعبان سے شروع ہوتا ہے، اور شب قدر کو یہ اپنے اختتامی مرحلے کو پہنچتا ہے۔ اس بنیاد پر جس طریقے سے حضرت امیر المومنین سے روایت ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس 15 رمضان کی رات مغرب کے بعد سے اللہ رب العزت ندا دیتا ہے آسمان سے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنی مشکلات جو ہے وہ کا مداوع طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور یہ ندا صبح تک دی جاتی ہے، طلوع فجر تک دی جاتی ہے۔ لہٰذا اسی مناسبت سے جو ہے وہ سیرت معصومین علیہ السلام میں ملتا ہے، اس رات کے لیے خاص اہتمام ہوتا تھا، اور ہماری کتابوں میں یہ اس کے مخصوص اذکار بھی منقول ہیں۔ اس رات کے عبادات، اس رات کے مخصوص دعائیں، اس رات کی جو ہے وہ مخصوص سب سے بہترین دعا دعائے کمیل ہے کہ اس دعائے کمیل کی تلاوت جو ہے وہ آج کی رات سے مخصوص ہے۔ تو پس اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس ماہ مقدس شعبان کی کرامات کو سمجھے تو وہ اس شب برات کو اس کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایک اور روایت میں ملتا ہے، اہل اسلام کی روایت میں، اس میں اس انداز سے حضرت عائشہ سے جو ہے وہ روایت کی گئی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پوچھا حضرت عائشہ سے کہ کیا آپ اس شب نیمہ شعبان 15 شعبان کی رات کی قدر و منزلت کو جانتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں انسان کو چاہیے کہ وہ رات کو قیام کرے اور صبح کو روزہ رکھے، اس لیے کہ اس رات جو پیدا ہونے ہیں آئندہ سال ان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور جن کے مقدر میں موت لکھی جاتی ہے وہ اس سے رات لکھی جاتی ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ رات قیام میں گزاروں اور دن روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ اگر میرا نام ان اموات کی لسٹ میں، فہرست میں اگر شامل ہو تو وہ حالت روزہ میں ہو۔ تو پس ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روزہ، اس کی فضیلت بہت بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر میں یہ چیز بیان کروں، اگر کوئی مستحبی روزہ رکھتا ہے اور اگر کوئی اس کا دوست، اس کے گھر والے اس روزے کی افطار کی دعوت دیتے ہیں تو اسے اپنی اس روزے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مورد قبول قرار پایا۔ اگر کوئی اسے افطار کروانا چاہتا ہے تو اس افطار کے ثواب سے اسے محروم نہ کرے۔ تو پس یہ عظمتوں کا مہینہ ہے اور فضیلتوں کا مہینہ ہے، مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ پروردگار ہمیں اس مقدس مہینے کی کرامات سے فیضیاب ہوتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔